الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب کی 56ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلامتی کی دعا مانگو یعنی ان نبی کے لیے سلامتی کی دعا مانگو۔ اس کی وضاحت ہم پچھلی مرتبہ عرض کر رہے تھے اور اس مقام تک پہنچے تھے کہ درود پاک پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، اور حتی الامکان اہتمام کر کے درود پاک پڑھا جائے تو بہت ہی افضل اور اولیٰ ہوتا ہے، جس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل اس طرح درود پاک پڑھو، یعنی خوب اہتمام کر کے صاف ستھرے کپڑے اگر تازہ وضو ہو جائے بہت بہتر ہے، اور عطر وغیرہ لگا کر مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے ادب آنکھیں بند کر کے پھر آپ درود شریف پڑھیں، اس تصور کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے جلوہ افروز ہیں اور خود اپنے کانوں سے اس درود پاک کو سماعت فرما رہے ہیں بعطائے الہی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا وہ بہت ہی زیادہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بھی قوی امید ہے، کیونکہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متمنی جو مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں وہ یاد رکھیں کہ درود پاک سے زیادہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آسان کرنے والا ہے، یعنی اس سے زیارت بہت آسان ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب آدمی درود پڑھتا ہے تو جیسے کہ یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ان سب کو آپ ملا لیجئے تو ایک درود پاک پر 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، 10 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، 10 یہ گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ انسان گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، نیکیوں میں زیادتی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند ہوتے ہیں، تو ہماری روح پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی صاف ستھری اور پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ پھر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور سے فیض حاصل کرنے کی اس میں صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے اور زیارت آسان ہو جاتی ہے۔ جتنا یاد رکھیں کہ باطنی لحاظ سے کثافت اور گندگی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیارت رسول کے درمیان پردے حائل ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنی اندر پاکیزگی زیادہ ہوگی روحانی اور قلبی پاکیزگی میں اضافہ ہوگا، گندگی کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی زیادہ نبی کریم سے ہمارا ربط بڑھے گا اور فیض نبوت زیادہ سے زیادہ ہم پر جاری ہوگا، اور ہماری روح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو برداشت کرنے کی سکت اور ہمت پیدا ہو جائے گی، اور بہت ہی الحمدللہ اس کے فوائد آگے سامنے ظاہر ہوں گے۔ لہٰذا زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود پاک تو پڑھ ہی لینا چاہیے، اور اہتمام سے پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو کل بروز قیامت اس 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بدلے میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اب آخر میں ایک یہ سوال بیدار ہوتا ہے کہ کون سا درود پڑھیں؟ تو بعض نے کہا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھیں۔ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یہ سیاہ ستہ کی روایت ہے کہ سب سے افضل درود کون سا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ دیکھیں نبی کریم نے درود ابراہیمی کو افضل قرار دیا، لہٰذا یہی درود پاک پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ استدلال غلط ہے۔ اس حدیث سے اتنا تو ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو سب سے یہ افضل ترین درود پاک ہے، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے، دوسرا پڑھنا منع ہو گیا؟ کسی چیز کی فضیلت کا بیان دوسری چیزوں کے انکار کو شامل نہیں ہوتا۔
اگر ایک استاد ایک کلاس میں ایک بچے کی تعریف کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرے بچوں کے کمالات کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا بہت افضل ہے، لیکن آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، جس میں درود ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہی ہو۔ اسی لیے اکابرین اسلام نے سینکڑوں صیغے وضع کیے، مختلف انداز سے مختلف الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے، ان سب کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود تنجینا ہے، ایسے بہت سارے درود ہیں، تو آپ ان کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بس یہ ضرور سمجھ لیں کہ نہ درود ابراہیمی پڑھنا ہم پہ واجب ہے، نہ دوسرے درود پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، پڑھیں تو ٹھیک ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ اصرار کرنا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں، یہ بیجا اصرار ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر کوئی شخص صرف درود پڑھتا رہے اور مطلب درود ابراہیمی ہی پڑھتا رہے تو کبھی بھی اس آیت کے اگلے حصے پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اگلے حصے میں مومنین کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے، صلو علیہ اور وسلموا تسلیما، درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ درود اور سلام دونوں کا حکم ہے، جبکہ درود ابراہیمی میں صرف درود تو ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ صرف درود ابراہیمی پڑھتے رہیں اور کوئی صیغہ استعمال نہ کریں تو آپ درود تو پڑھتے رہیں گے، لیکن سلام والے حکم پر کبھی بھی عمل نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا اولا اور افضل یہی ہوا کہ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں، لیکن کبھی کبھی ضرور ایسا صیغہ استعمال کریں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی ہے سلام بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم، یہ بھی ٹھیک ہے، درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے۔ تو اس لیے کوئی صیغہ منع نہیں ہے، آپ جو بھی انتخاب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے بہت بڑا لے لیں چاہے بہت مختصر سا لے لیں، دونوں بالکل شرعاً جائز ہیں۔ شریعت نے ہمیں کسی ایک صیغے کے استعمال پر مجبور و پابند نہیں کیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ درود پڑھیں تو اکثر اوقات اگر اس طرح پڑھیں کہ آل رسول پر بھی درود پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے، یعنی پہلے نبی کریم پر اور پھر آپ کی آل اور اصحاب کا ذکر بھی کر دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو اس طرح کے مضامین بھی ملتے ہیں کہ جس نے میری آل پر درود نہ پڑھا اس کا درود مقبول نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ توجہ طلب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارکہ پر بھی درود پڑھنا چاہیے، لیکن براہ راست صرف آل کے لیے درود نہیں ہوگا، بلکہ پہلے نبی کریم پر، اس کے بعد آل رسول پر اور اصحاب رسول پر درود پاک پڑھنا بہت ہی افضل اولا اور باعث بلندی درجات ہوگا۔ اس لیے یہ عادت بنا لیجئے کہ نبی کریم پر بھی درود بھیجیں، آپ کی آل پر بھی درود بھیجیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی دعا مانگیں اول آخر درود شریف ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو اول آخر درود شریف پڑھیں، اور آل پر بھی اصحاب پر بھی درود پڑھیں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو آل پر بھی ہو گیا، اصحاب پر بھی ہو گیا، اور سب کے لیے برکت کی دعا ہو گئی، یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس میں ایک مسئلہ مزید میں عرض کرنا چاہوں گا جو مجھے ایک دفعہ کہیں باہر سننے کو ملا، اور یہ بہت ہی غلط قسم کا مسئلہ بیان کیا گیا، اور یقینی سی بات ہے کسی صاحب علم شخص کی طرف سے یقیناً یہ نہیں ہوگا، بلکہ جہلاء نے اس کو عام کرنے کی کوشش کی ہوگی، کہ یہ کانوں میں آواز پڑی کہ ہر عبادت میں ریاکاری یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر درود پاک ریاکاری کے ساتھ بھی پڑھا جائے تو مقبول ہے۔ تو یہ بالکل غلط، جس نے بھی مقولہ کہا بالکل غلط کہا ہے، اس لیے کہ ریاکاری ایک گناہ ہے، اور جو ریاکاری کی مذمت پر مشتمل آیات اور احادیث ہیں جس میں ریاکاری کی برائی بیان کی گئی ہے وہ مطلق ہیں، یعنی اس میں کوئی ایسی قید نہیں بیان کی گئی کہ درود پاک کے بارے میں ہم یہ نہیں بیان فرما رہے، باقی تمام عبادات کے بارے میں یہ ریاکاری پر سزا ملے گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی چیز کو مقید نہ کریں،
مطلق رکھیں تو ہم اپنے پاس سے اس کو مقید نہیں کر سکتے، لہٰذا درود پاک بھی معاذ اللہ اگر دوسروں کو سنانے کی نیت سے پڑھا جائے گا تو بالکل یہ ایک گستاخی ہوگی اور اس پر بھی سزا مرتب ہوگی۔ جس بھائی نے بھی یہ مقولہ عام کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو گمراہ کیا کہ جی آپ درود پاک ریاکاری کے ساتھ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، وہ قابل گریف تھے، انہیں توبہ کرنا ضروری ہے۔ ایک اس میں مسئلہ اور نکلتا ہے، اس کی طرف بھی چلیں، چونکہ آیا ہے درود کا معاملہ تو میں نشاندہی عرض کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں درود اور سلام کا حکم دیا ہے کہ درود پڑھو اور سلام بھیجو۔ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ کون سا صیغہ، کتنی تعداد میں، کس وقت، بے وضو یا باوضو، رات میں، دن میں، مقام بھی نہیں ہے کہ مسجد میں، گھر میں، کوئی جب اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن نہیں لگائی تو جب قرآن کا کوئی حکم بغیر کسی کنڈیشن کے ہو تو اسے کہتے ہیں یہ مطلق حکم ہے، مطلق۔ اس کے مقابلے میں مقید آتا ہے، مطلق کہتے ہیں آزاد کو، مقید کہتے ہیں جو پابند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ درود اور سلام کے حکم کو کسی بھی چیز کے ساتھ پابند نہیں کیا تو یہ مطلق حکم ہے، اور جب یہ مطلق حکم ہے تو شرعاً ضابطہ یہ ہوتا ہے علماء احناف کے نزدیک کہ المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق اپنے آزادی پر ہی جاری ہوگا، یعنی جو قرآن کا مطلق ہے اسے آزاد ہی رکھنا ہوگا، آپ اپنے پاس سے اسے مقید نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں کسی سے کہوں کہ جی آپ فجر کے بعد درود شریف نہیں پڑھیں گے، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تو یہ غلط ہے کہ کیوں نہیں پڑھ سکیں گے۔ اب لازم سی بات ہے کہ اگر میں انکار کر رہا ہوں کہ اس میں نہیں پڑھ سکیں گے، اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، کنڈیشن لگا رہا ہوں اپنے پاس سے، تو کیا یہ جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا بس جواب یہ ہے کہ دو صورتوں میں یہ جائز ہو سکتی ہے، یا آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ جو قرآن پاک میں مطلق حکم ہے، دو دلیلوں کے ذریعے اسے آپ مقید کر سکتے ہیں، اس میں وہ کنڈیشن لگا سکتے ہیں، لیکن یہ دو دلیلیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ بالکل کنڈیشن نہیں لگا سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ مکمل آزاد حکم ہوتا ہے، جب چاہے اس پر عمل کریں، وہ اللہ کے حکم پر ہی عمل کرنا کہلائے گا۔ وہ دو یہ ہیں کہ نمبر ایک، یا تو آپ قرآن کی کوئی آیت لے کر آئیں، مثلا قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہو کہ دیکھو اس وقت درود شریف مت پڑھنا، اس وقت پڑھ لینا، تو قرآن کے مطلق حکم کو اگر آپ مقید کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی کنڈیشن لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو آیت قرآنیہ پیش کرنی پڑے گی۔ اگر آیت قرآنیہ نہیں ہے تو پھر دوسری چیز ہوتی ہے حدیث مشہورہ۔ حدیث مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں اس کو روایت کرنے والے کم از کم 3 راوی ہوں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم از کم 3 صحابہ نے اس کو سنا، ان میں سے جس صحابی نے اس حدیث کو آگے بیان کیا اس سے کم از کم 3 نے سنا ہو، پھر اس نے آگے بیان کیا، اس سے کم از کم 3 نے سنا ہو، حتیٰ کہ یہ امام بخاری یا امام مسلم تک یہ حدیثیں پہنچ گئے، کتب میں درج کر دی گئیں۔ تو یہ ہر زمانے میں، یعنی صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین، اس سے آگے، ہر زمانے میں اس حدیث کے روایت کرنے والے اگر کم از کم 3 راوی ہوں تو ہم یہ کہیں گے یہ حدیث مشہورہ ہوتی ہے۔ تو یا تو حدیث مشہور پیش کی جائے تب قرآن پاک کے مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی اس وقت تو پڑھ سکتے ہو، اس وقت مت پڑھو، تو اب آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت مت پڑھو، تو لائیے کو قرآن کی آیت بتائیے یا حدیث مشہورہ پیش کریں کہ اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اگر وہ ان دو چیزوں کو پیش کرنے میں ناکام رہتا ہے تو بس یاد رکھیے وہ غلط ہے، اور آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے قرآن پاک کے مطلق کو مقید نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا ضابطہ ہے، اگر ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ بے شمار مسائل میں آپ کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جن سے مراد اصل میں کفار و مشرکین تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ زنی کرتے تھے، دین اسلام کی تکذیب کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے انکار کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو اذیت دینا تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، برا بھلا کہا کرتے تھے، روحانی تکلیف ہوئی، پتھر وغیرہ مارے گئے، جسمانی تکلیف ہوئی،
آپ کا سامان مال صحابہ کرام کا چھینا مالی طور پہ ایک اذیت پہنچی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ان عوارضات سے بالکل پاک و صاف ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اس ناراضگی کو اللہ تعالیٰ ایذا سے تعبیر فرما دیتا ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، چاہے روحانی ہو، ذہنی ہو، قلبی ہو، جسمانی ہو، مالی تکلیف ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی وجہ سے کسی نے اذیت پہنچائی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوگی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے جب اللہ کی طرف ہم نسبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور کرنا۔ تو اس کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں انہیں اپنی رحمتوں سے دور کر دیا، محروم کر دیا۔ اور جب لعنت کی نسبت بندوں کی طرف کی جائے کہ بھئی بندے اس پر لعنت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کی دعا کرنا۔ یعنی جسے کہتے ہیں بھئی فلاں نے فلاں پہ لعنت کی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ، یعنی گویا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس کے لیے کہا ہے کہ اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ لعنت جو ہے یہ بلا ضرورت کرنا منع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی پر لعنت کی اور وہ اس لعنت کا اہل نہ ہو، یعنی مستحق نہ ہو، اس کو لعنت نہیں کرنی چاہیے تھی، تو یہ لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات نبی ایک شخص نے ایک اونٹ پر لعنت کر دی، قافلے وہ چل نہیں رہا ہوگا تو ان کی زبان سے نکل گیا اللہ تجھ پہ لعنت نازل فرمائے، تو سرکار نے فرمایا اس اونٹ کو اس قافلے سے علیحدہ کر دو، کیونکہ جس چیز پر اللہ کی لعنت نازل ہو جائے اسے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ نبی کریم کی غیبی نگاہیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دیکھ رہی تھیں کہ اس شخص کی دعا اس اونٹ کے حق میں مقبول ہو چکی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اونٹ محروم ہو گیا ہوگا، اس لیے سرکار نے اس کو باہر نکال دیا۔ لیکن ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بالفاظ جیسے مائیں بچوں پہ لعنت کرتی ہے، ارے لعنت ہو جائے تجھ پر، تو ہم اس بچے کو کان پکڑ کے باہر نکال دیں کہ چلو جی اس پہ تو لعنت نازل ہو گئی تو رحمت سے دور ہو گیا، اس کو باہر نکالو۔ ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہے، نبی کریم کو معلوم تھا اس لیے آپ نے یہ فعل کیا، لیکن اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ آپ بیجا کسی چیز کے اوپر لعنت نہ کریں۔ بات بات پر، اور بہنیں بھی بچوں کو ڈانٹنے کے لیے یا ایک دوسرے سے لڑائی کے دوران ایک دوسرے پہ لعنت کرتی رہتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سامنے والا اس لعنت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی لعنت کفار پر ہے، مشرکین پر ہے، منافقین پر ہے، ان کے اوپر اللہ کی لعنت بیان ہوئی ہے، تو اب دیگر افراد کے اوپر کرنا، ایک عام مسلمان کے اوپر کرنا قطعاً غلط ہے۔ بے جان اشیاء پر یا جو چیزیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، پانی ہے اللہ کے حکم سے بہہ رہا ہے، ہوا ہے اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اس کو کیا قدرت و اختیار؟ تو ہواؤں کو برا بھلا کہنا، پانی کو برا بھلا کہہ دینا، یہ غلط ہوگا۔ جیسے بجلی پہ بھی لائٹ پہ ارے ایک دم گئی، ارے لعنت ہو اس بجلی پر، تو یہ بجلی اس کی مستحق نہیں ہے، وہ تو پیچھے سے کوئی بند کر رہا ہے، بیچاری بجلی کا کیا قصور ہے؟ تو یہ بھی ایک بیجا لعنت ہوگی۔ لعنت سے بھی ہمیں بار بار کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پر کلام تھوڑا سا جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔